ناراضگی ہو گئی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، پانی نہیں گر رہا ہے، بادل نہیں ہے، قحط پڑا ہوا، سوکھا پڑ گیا ہے. کہاں؟ مدینے میں. اس مدینے میں بارش نہیں ہو رہی تھی جہاں دن رات اللہ کی رحمت برستی ہے، وہاں بارش نہیں ہو رہی تھی. جمعے کے دن کسی نے حضور سے عرض کیا، حضور منبر پر موجود تھے، خطبے کے دوران کسی نے کہا حضور دعا فرما دے کہ بارش ہو جائے. اس وقت سے جو بارش شروع ہوئی اگلے جمعے تک ہوتی رہی، اور اس قدر بارش ہوئی کہ لوگوں نے کہا کہ حضور دعا فرما دے ورنہ جانور بہہ جائیں گے، گھر بہہ جائیں گے، سامان بہہ گیا. جب اگلے جمعے میں لوگ آئے تو عرض کیا یا رسول اللہ بہت ہو گیا، بارش بہت ہو گئی، اب اس کو رک جانا چاہیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلی اٹھائی اور بادل کو اشارہ کیا اور فرمایا کہ ہمارے اوپر نہ برس، ہمارے اطراف میں برس. راوی کہتا ہے کہ حضور کا یہ فرمانا تھا کہ بادل مدینہ منورہ کے اوپر سے چھٹ گئے، اب مدینے میں بارش نہیں ہو رہی ہے، اطراف میں بارش ہو رہی ہے. تو محمد وہ کہ جس کے لیے ساری کائنات کو مسخر کر دیا گیا. محمد کون؟ محمد وہ کہ اللہ کی یہ مخلوق جس کے اشارے پر چلتی ہو، اللہ کی بنائی ہوئی یہ کائنات جس کے اشارے کی منتظر ہو، وہ محمد ہے. محمد وہ کہ جس کی اگر علی کی گود میں سر رکھ کر سو جائے اور علی کی نماز قضا ہو جائے تو سورج کو پلٹا دیا جائے، وہ محمد ہے جو سورج کو پھیر سکتا ہے. محمد کون؟ محمد وہ کہ جو چاند شق کر سکتا ہے. محمد کون؟ محمد وہ کہ ابو جہل کے ہاتھ میں دبی ہوئی کنکری سے کلمہ پڑھوا سکتا ہے. محمد کون؟ محمد وہ کہ جب مکے کی گلیوں سے گزرے تو آس پاس کے پیڑ اور پتھر کہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وہ محمد ہے. حضور نے فرمایا مدینے میں تشریف لائے اور فرمایا کہ میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں، وہ پتھر مکے کا کہ جب میں اس کے پاس سے گزرتا تھا تو مجھ پر بآواز بلند سلام کیا کرتا تھا، مجھے سلام کیا کرتا تھا، میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں. تو محمد کون؟ محمد وہ کہ اس جیسا کوئی نہیں، نہ حسن میں کوئی اس کے جیسا ہے، نہ کمال میں کوئی اس کے جیسا ہے، نہ فضل میں کوئی اس کے جیسا ہے، کسی طرح کوئی اس کے جیسا نہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت موسیٰ ہیں، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، نبی و رسول ہیں، بڑا مرتبہ ہے. اللہ اکبر. جلدی جلدی کوہ طور کی طرف جا رہے ہیں، تیز قدموں سے کوہ طور کی طرف جا رہے ہیں. پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیوں جا رہے ہیں جلدی جلدی؟ قرآن بتا رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں. موسیٰ نے کہا کہ میں اس لیے جلدی جا رہا ہوں تاکہ رب کو راضی کر لوں. میں رب کو راضی کرنے کے لیے طور پر جانے میں جلدی کرتا ہوں. موسیٰ وہ کہ رب کو راضی کرنے کے لیے طور کی طرف جلدی جلدی قدم بڑھاتے ہیں. مصطفیٰ وہ کہ جن کو راضی کرنے کے لیے رب فرما دے کہ ہم آپ کو عنقریب اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، وہ محمد ہے. محمد کون؟ محمد وہ کہ اس جیسا کوئی نہیں، وہ تنہا ہے، ہر چیز میں تنہا ہے، ہر مقام پہ تنہا ہے، ہر صفت میں تنہا ہے، ہر خوبی میں تنہا ہے، ہر کمال میں تنہا ہے، ہر اختیار میں تنہا ہے، اس جیسا کوئی نہیں. من محمد. محمد کون؟ محمد وہ کہ جس کو اللہ نے اپنے پاس بلا کر اپنے دیدار سے مشرف کیا. جبریل کون؟ جبریل وہ کہ جو سدرۃ المنتہا پہ رک جائے. محمد کون؟ محمد وہ کہ جو سدرہ سے آگے نکل جائے اور رب کعبہ کا دیدار کرے، وہ محمد. محمد کون؟ محمد وہ کہ اس جیسا کوئی نہیں، وہ اکیلا ہے، نہ کوئی آیا تھا، نہ کوئی آیا ہے، نہ کوئی آئے گا. وہ اکیلے ہیں، ان کو ایک اللہ نے یکتا پیدا کیا ہے. ان کا ثانی اللہ نے نہیں بنایا، ان کو لاثانی پیدا کیا ہے. ان کی نظیر اللہ نے نہیں بنائی، ان کو بے نظیر پیدا کیا ہے. ان کی مثال اللہ نے نہیں پیدا کی، ان کو بے مثال پیدا کیا ہے. محمد کون کہ اس جیسا کوئی نہیں. سوال کرنے والے نے سوال کیا، کب کر رہا ہے سوال، اس کو سوال پوچھنے میں اب عرفان حاصل ہونے لگا.
اس کو سوال پوچھنے میں اب معرفت حاصل ہونے لگی. اس نے یہ سوچا کہ معرفت حاصل کرنے کا اس سے اچھا طریقہ نہیں ہے یہ پوچھتے رہو محمد کون. اگر یہ پتہ چل گیا کہ محمد کون ہے تو پتہ چل جائے گا کہ رب کون. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یاد شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کیونکہ جس کو مصطفیٰ کی معرفت ہوتی ہے اس کو رب کی معرفت ہوتی ہے. بغیر مصطفیٰ کے رب نہیں ملتا، بغیر مصطفیٰ کے، بغیر محمد کے اللہ نہیں ملتا. محمد کون؟ سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے. کسی نے سوال کر لیا، امام ابو یوسف سے پوچھ لیا محمد کون. امام ابو یوسف امام اعظم کے شاگرد رشید، ان کے جانشین، ان کے وارث، ان کے بعد ان کی مسجد کے پر بیٹھنے والے. امام ابو یوسف سے کسی نے پوچھ لیا محمد کون. تو امام ابو یوسف نے جواب کیا دیا؟ محمد وہ کہ جس کی پسند کو ناپسند کہنے والا کافر ہے، وہ محمد ہے. جس کی پسند کو ناپسند کہنے والا واجب القتل ہے، مباح الدم ہے، وہ محمد. اگر کوئی یہ کہہ دے کہ مصطفیٰ کو فلاں چیز پسند تھی مگر مجھے پسند نہیں تو وہ کافر ہے، مسلمان نے اس کا قتل کر دیا جائے. جو یہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کو جو پسند تھا مجھے پسند نہیں ہے، ارے یہ کون ہوتا ہے کہنے والا کہ مصطفیٰ کو جو چیز پسند ہے وہ مجھے پسند نہیں ہے، جب رب کائنات ارشاد فرما دے کہ جو مصطفیٰ کی اطاعت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا، جو مصطفیٰ کو پسند کرے گا میں اس کو پسند کروں گا، جو مصطفیٰ کو چاہے گا میں اس کو چاہوں گا، جو مصطفیٰ کو مانے گا میں اس کو مانوں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو مصطفیٰ کو مانے گا میں اس کو مانوں گا. مطلب یہ ہے کہ تم مصطفیٰ کو مانو میں تمہاری ہر بات مانوں گا، تم میرے مصطفیٰ کو مانو. اب تم چاہو گے، اب ہوتا کہ اولیاء کرتے کیا ہیں، اولیاء کی کرامات کیا ہے. اولیاء نے مصطفیٰ کو مان لیا، اللہ نے ولیوں کی ہر بات مان لی. اب ولی کہیں گے تم بے اذنی تو مردہ زندہ ہوگا کیونکہ اس ولی نے مصطفیٰ کو مان لیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب ولی کہے گا کہ ہو جا تو ہو جائے گا کیونکہ اس نے میرے مصطفیٰ کو مانا ہے، میں اس کی مانوں گا، ہر بات مانوں گا. تو مصطفیٰ وہ کہ اس جیسا کوئی نہیں. انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں. بات سمجھے؟ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں اور محمد جیسا کوئی نہیں. بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جب انما انا بشر مثلکم حضور فرما رہے ہیں، قرآن بول رہا ہے میں تمہاری طرح بشر ہوں، اور یہاں ثابت یہ ہو رہا ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں. آخر کیوں؟ پھر یہ اس کا مراد کیا ہے مثلکم میں؟ قرآن سے پوچھنا محمد کون. قرآن سے پوچھو اللہ کون. اللہ کے بارے میں پوچھنا اللہ کون. مثل پہ نظر رکھیے گا. مثلکم، مثلکم یاد رکھیے گا، تمہاری طرح. اب قرآن بول اٹھا اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے چراغ دان ایک تاک میں چراغ روشن ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب ذرا اندازہ کرو کہ وہ نور علی نور، وہ نور کہ جس کے نور سے محمد کا نور پیدا کیا گیا. بے شک. اور نور محمدی کا عالم یہ ہے کہ ساری کائنات جگمگا رہی ہے. اس محمد کے نور کے جیسا کوئی نور نہیں. اور رب نے اپنے نور کو مثال کیا دی؟ ایک جگہ فرمایا انما انا بشر مثلکم، جب مصطفیٰ کی مثال دینا ہوئی تو انسانوں سے دی. یاد رکھنا، انسانوں سے مثال دی ہے مثلکم. اور اپنے نور کے بارے میں فرما دیا مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، ایک تاک کی طرح، روشن تاک کی طرح ہے. نہ میرا مصطفیٰ دنیا میں کسی انسان کی طرح ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور مصطفیٰ کسی کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر مصطفیٰ کسی کی طرح ہوتے تو انبیاء کی طرح ہوتے، امتی کی طرح تو بہرحال نہیں ہوتے. بے شک. امتی کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر کسی کی طرح ہوتے تو موسیٰ کی طرح ہوتے. اگر کوئی ان کی طرح ہوتا تو حضرت ابراہیم ان کی طرح ہوتے. اگر کوئی ان کی طرح ہوتا تو حضرت اسماعیل ان کی طرح ہوتے. اگر کوئی ان کی طرح ہوتا تو حسن و جمال میں حضرت یوسف ان کی طرح ہوتے. مگر نہیں،
اگر کوئی ان کی طرح ہوتا تو بادشاہت میں سلیمان علیہ السلام ان کی طرح ہوتے، مگر نہیں. نہ بادشاہت میں حضرت سلیمان مصطفیٰ کی طرح ہے، نہ حسن و جمال میں حضرت یوسف مصطفیٰ کی طرح ہے، نہ عبادت و ریاضت میں حضرت ابراہیم مصطفیٰ کی طرح ہے، نہ ہم کلامی میں موسیٰ علیہ السلام مصطفیٰ کی طرح ہے. کوئی مصطفیٰ کی طرح نہیں. مصطفیٰ کون؟ محمد وہ کہ جو تنہا ہے، اس کی طرح کوئی نہیں. من محمد، سوال جاری ہے، سوال رکنے میں نہیں آ رہا ہے. انسان معرفت حاصل کر رہا ہے. مصطفیٰ کون؟ محمد کون؟ جواب دینے والے بھی جواب دے رہے ہیں اور بتاتے جا رہے ہیں کہ محمد کون، کیونکہ یہی تو فلسفہ ہے. جس نے محمد کو نہیں پہچانا وہ ابو جہل رہ گیا. یہ تو فلسفہ ہے کہ جس نے محمد کو نہیں پہچانا وہ عتبہ اور شیبہ ہو گئے. جس نے محمد کو نہیں پہچانا وہ ابو لہب ہو گیا، اور جس نے پہچان لیا وہ عمر ہو گیا، وہ صدیق ہو گیا، وہ عثمان ہو گیا، وہ علی ہو گیا، وہ طلحہ ہو گیا، وہ خالد بن ولید ہو گیا، وہ حضرت بلال حبشی ہو گئے. بلال حبشی جب تک مصطفیٰ کو نہیں پہچانا تھا، جب تک مصطفیٰ کو نہیں پہچانا تھا، کوئی اپنے برابر بٹھانے کو تیار نہیں تھا. جب تک مصطفیٰ کو نہیں جانا تھا، کوئی اپنے برابر بیٹھنے کو بٹھالنے کو تیار نہیں تھا. مگر یہ کیا ہو گیا ہے کہ آج مصطفیٰ کو پہچان لیا ہے. اب یہ وہی بلال ہے کہ جن کو کوئی اپنے پاس نہیں بلاتا تھا، جن کے ہاتھ سے کوئی ہاتھ نہیں ملاتا تھا، جن کو کوئی اپنے ساتھ کھانا نہیں کھلاتا تھا، جن کو کوئی اپنے گھر نہیں بلاتا تھا، جس کو کوئی اپنے گھر نہ بلاتا ہو، وہ بلال جب رسول کو پہچان لے تو اب جس بلال کے پیر ہیں وہ خانہ کعبہ کی چھت ہے. اب بلال کے قدم اب خانہ کعبہ کے اوپر رکھے ہوں گے، کیونکہ اس نے مصطفیٰ کو پہچان لیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یاد شہدائے کربلا، علامہ عتیق میاں قادری. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جب تک مصطفیٰ کو نہیں پہچانا تھا کوئی اپنے گھر بلانے کو تیار نہیں تھا، اور جب مصطفیٰ کو پہچان لیا تو اللہ کے گھر کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. وہ اللہ کا گھر کہ جس کی مٹی میں، کہ جس کی بنیاد میں، کہ جس کی دیوار کو انسان اپنی آنکھوں سے لگا لیتا ہے، اس کی چھت کے اوپر بلال کے قدم. اور کہہ کیا رہے ہیں؟ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا کر رہے ہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کا رسول ہے. تو یہ ہے محمد کو پہچاننے کا انعام. محمد کو پہچاننے کا انعام. جب تک محمد کو نہیں پہچانا تھا، جب تک محمد کو نہیں پہچانا تھا، عمر کو کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا. ان کو تو ایک جنگجو اور ایک لڑنے بھیڑنے والا غصے والا آدمی سمجھا جاتا تھا. ان سے لوگ مشورہ نہیں کرتے تھے کہ غصے والے آدمی غصے میں آ جاتے ہیں. مگر جب محمد کو پہچان لیا تو اب مشورے کا عالم یہ ہو گیا ہے کہ جو مشورہ دے وہ وہی نازل ہو جائے. جب تک مصطفیٰ کو نہیں پہچانا تھا، جب تک مصطفیٰ کو نہیں پہچانا تھا، جب تک سامنے کا دکھائی نہیں دیتا تھا. اور جب مصطفیٰ کو پہچان لیا تو نہاوند کا دیکھنے لگا. بے شک، سبحان اللہ. جب تک مصطفیٰ کو نہیں پہچانا تھا کچھ نہیں تھا، جب مصطفیٰ کو پہچان لیا تو سب کچھ مل گیا. تو محمد کون؟ اس لیے پوچھنے والا پوچھ رہا ہے نا کہ ہمیں بھی بتاؤ محمد کون. ہم بھی جانے کہ محمد کون. محمد وہ کہ اس جیسا کوئی نہیں، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ اس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے نہیں کر سکتا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. مصطفیٰ تمہاری خاطر تمہارے ذکر کو بلند کر دیا ہے. بے شک. بلندی پستی یہ اضافی چیزیں ہیں. کوئی جب بلند ہوگا تو کسی سے بلند ہوگا. کون کس سے بلند ہے؟ تبھی بلندی کا اندازہ ہوتا ہے کون کتنا بلند ہے. 4 مالے کی بلڈنگ 3 مالے کی بلڈنگ سے بلند ہوتی ہے. یہ معیار ہے بلندی کا کہ جو بلند ہوگا وہ کسی نہ کسی سے بلند ہوگا، جو کم ہوگا تو وہ کسی نہ کسی چیز سے کم ہوگا. تو کمی اور بیشی اضافی چیز ہے. جب تک غیر کا ذکر نہ آ جائے کسی کی بڑائی بتائی نہیں جا سکتی. بے شک. جب تک غیر کا ذکر نہ آ جائے کسی کی کمی بتائی نہیں جا سکتی. کوئی کہے کہ تم اچھے نہیں ہو،
کس سے اچھے نہیں ہو. کسی کا ذکر آئے گا کہ فلاں سے اچھے نہیں ہو. تم بہت اچھے ہو. کس سے اچھے ہیں؟ اپنے بھائی سے اچھے ہو, اپنے محلے میں اچھے ہو, کسی نہ کسی کا ذکر. مگر یہ کیا ماجرا ہے کہ ذکر کو بلند کیا اور غیر کا ذکر بھی نہیں کیا. ورفعنا لک ذکرک, تمہاری خاطر تمہارے ذکر کو بلند کر دیا, غیر کا ذکر نہیں کیا کہ فلاں سے بلند کر دیا, فلاں سے بلند کر دیا. کسی کو مقابلے میں نہیں لایا, کسی کو برابری میں نہیں لایا, کسی کو مصطفیٰ کے برابر لا کر کھڑا نہیں کیا کہ اس سے بلند کر دیا, مطلقاً بلند کر دیا. مطلب یہ ہوا کہ ہر کسی سے بلند کر دیا. کتنا بلند کر دیا؟ اتنا بلند کر دیا کہ جتنا بلند کرنا چاہا اس کی قدرت کو شایع نشان. اب مصطفیٰ کے ذکر کو گھٹانے کے لیے, کم کرنے کے لیے انسان کو ایک کام کرنا ہے. انسان کو کرنا یہ ہے کہ اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرے, کیونکہ بلند تو اللہ نے کیا ہے. تو جو گھٹائے گا, جو کمی اس میں پیدا کرے گا, وہ براہ راست اللہ سے مقابلے پہ آئے گا. وہ ہو نہیں سکتا, تو ممکن ہی نہیں. مصطفیٰ وہ کہ جس کے ذکر کو اللہ نے بلند کیا, اور اتنا بلند کیا کہ کسی دوسرے کا ذکر اس کے مقابلے میں نہیں آیا. کوئی مقابلہ ہی نہیں کسی کا. کیسے, کون محمد وہ کہ جس کے ذکر کو اللہ نے بلند کیا. بات آ گئی تو پوری کر دوں. کس طرح بلند کیا؟ قرآن پکار اٹھا, یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, کہ زمین و آسمان کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے, اللہ کا ذکر کر رہی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہر چیز زمین و آسمان کی اللہ کا ذکر کر رہی ہے. یسبح للہ. اور ایک حدیث قدسی ہماری نظر کے سامنے سے گزر گئی. حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے کہ جبریل آ کر یہ کہیں کہ اللہ ہی کہہ رہا ہے, مگر وہ قرآن نہیں ہے اللہ نے کہا ہوا مگر قرآن نہیں ہے. تو وہ حدیث قدسی ہوتی ہے. جبریل آئے, عرض کیا یا رسول اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے. کیا فرمایا ہے؟ اس نے فرمایا ہے محبوب اذا ذکرت ذکرت معی, جب جب میرا ذکر ہوگا میرے ساتھ تیرا ذکر ہوگا. بے شک, سبحان اللہ. اب بات سمجھ میں آ گئی. جب جب میرا ذکر ہوگا میرے ساتھ تیرا ذکر ہوگا. اور یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, ہر شے اللہ کا ذکر کر رہی ہے. اور اذا ذکرت ذکرت معی, جب جب میرا ذکر ہوگا محبوب تیرا ذکر ہوگا. اور ہر کائنات کی ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہے, تو اس کے ساتھ مصطفیٰ کا ذکر کر رہی ہے. ورفعنا اللہ کا ذکر. محمد کون؟ محمد وہ کہ اس جیسا کوئی نہیں. یہ سوال ایسا ہے کہ ساری زندگی اس کے جواب دیے جا سکتے ہیں, مگر وقت چونکہ کم ہے تو میں تھوڑا سا اپنے ٹاپک سے نیچے آتا ہوں. یہ سوال تو آپ سمجھ گئے, محمد کون؟ محمد وہ کہ اس جیسا کوئی نہیں. اب ایک سوال کرنے والے نے سوال کر دیا کہ محمد کے گھر والے کون؟ محمد کون تو سمجھ گیا کہ اس جیسا کوئی نہیں, اور محمد کے گھر والے کون؟ اللہ کی صحیح حدیث بتا رہی ہے. حضور فرما رہے ہیں اے خدیجہ, ھذا جبریل, یہ جبریل ہیں, اشارہ کر کے کہ یہ جبریل ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے تمہیں سلام لے کر آئے. محمد کے گھر والے کون؟ محمد کے گھر والے وہ کہ ساری دنیا جبریل کو علیہ السلام کہتی رہے, اور یہ جبریل ہے جو خدیجہ کو سلام کر رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. محمد کے گھر والے کون؟ محمد کے گھر والے وہ کہ جن کو جبریل سلام لے کر آ جائے. بے شک. محمد کے گھر والے کون؟ محمد کون؟ محمد وہ کہ اس جیسا کوئی نہیں. محمد کے گھر والے کون کہ اس جیسا بھی کوئی نہیں. محمد کے گھر والے کون؟ تو قرآن بول اٹھا, یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, اے میرے نبی کی بیویوں تو پوری دنیا کی عورتوں میں کوئی تمہاری طرح نہیں. بے شک, سبحان اللہ. لستن کاحد من النساء, کوئی بھی نہیں. اب ساری عورتیں پیدا ہو چکی ہیں وہ بھی, اور جو پیدا ہونے والی ہیں وہ بھی. لستن کاحد من النساء, کوئی عورت تمہاری طرح نہیں. بے شک. حضرت مریم, حضرت ہاجرہ, حضرت حوا, کوئی بھی من النساء, عورتوں میں سے کوئی
لستن کا احد، کوئی ایک بھی نہیں، کوئی ایک بھی نہیں۔